ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بھائی کا سوال ہے کہ تشہد میں اپنی شہادت کی انگلی کو حرکت دینا، اس حوالہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیطان کو تکلیف دیتی ہے، کوئی ایسی روایت ہے یا پھر اس انگلی کو حرکت دینے کی کوئی حدیث ہے تو وہ بتا دیں۔ پیارے بھائی، جو پہلی بات ہے نا، شیطان کو اس یعنی کہ شہادت کی انگلی کو حرکت دینے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، تو یہ واقعہ اکثر لوگوں میں معروف تو ہے، لیکن اس کی کوئی صحیح سند موجود نہیں ہے میرے علم کے مطابق۔ کافی سرچ کی، مجھے کوئی اس کی صحیح سند نہیں ملی کہ شہادت کی انگلی کو حرکت دینے کی وجہ سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہو۔ تو جو بات ملتی ہے یعنی شہادت کی انگلی کو حرکت دینے کے حوالہ سے، وہ سنن نسائی کے اندر ایک صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے پاک پیغمبر کو بھی دیکھا۔ وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی اور آپ اسے ہلاتے، اسے حرکت دیتے۔ سنن نسائی کی یہ حدیث ہے۔ اور اسی طرح ایک اور یعنی کہ روایت کے اندر آتا ہے، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے، یہ سنن نسائی کی، کہتے ہیں فرماتے ہیں ثم رفع اصبعہ، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پھر اپنی انگلی کو اٹھایا، فرائی تو میں نے دیکھا کہ یحرکھا، آپ اس کے ساتھ حرکت کرتے ہیں، یدعو بہا، اور اس کے ساتھ دعا کرتے ہیں، انگلی کو حرکت دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ دعا کرتے ہیں۔ تو اس حدیث کی شرح میں نا مولانا سلام اللہ حنفی رحمۃ اللہ علیہ، یہ شرح موطا امام مالک نے شرح موطا میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ ہے کہ انگلی کو تشہد میں ہمیشہ حرکت دیتے رہنا چاہیے، کیونکہ تشہد کے بعد دعا ہوتی ہے۔ تشہد یعنی کہ جو ہم پڑھتے ہیں نا التحیات، اس کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ لا پر انگلی اٹھانی ہے اور الہ پر گرا دینی ہے، یا اس طرح کی یعنی کہ لا الہ الا اللہ پہ انگلی کو اٹھانا ہے، اس طرح کی بعض لوگ اس کی تخصیص کرتے ہیں، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ اس لفظ پہ انگلی کو اٹھانا ہے اور اس پہ گرا دینا ہے۔ جو یہ سنن نسائی کی صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے نا، اس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کو حرکت دیتے، یحرکھا یدعو بہا، اور اس کے ساتھ دعا کرتے۔ تو دعا ہم کب کرتے ہیں؟ تشہد کے بعد درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی میں بھی ایک قسم کی دعا ہے جس میں اللہم صلی علی محمد، تو پھر اس کے بعد درود ابراہیمی کے بعد ہم اور دعائیں پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا پڑھتے تو اپنی انگلی کو حرکت دیتے۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ جو ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر تشہد کی حالت میں اپنی انگلی کو حرکت دیا کرتے تھے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔